سر آپ کے پاس ایک میراث ہے بیسیکلی. آپ دیکھا جائے, کیونکہ میں یہ چاہتا ہوں اس طرح ہم اویئرنیس اباؤٹ دا ٹیچرز آلسو بڑے پبلک کو, کہ ایک جو پروفیسر ہے وہ اپنی آگے سے لیگیسی کیسے کیری آن کرتا ہے. سر آپ کے پاس یوں سمجھ لیجیے کہ پچھلے 50 سال سے زیادہ کا تجربہ آپ کے استادوں کا آپ تک ٹرانسمٹ ہوا اباؤٹ دا تھائرائڈ سرجری. تو میں اب آج جس پہ بات کروں گا گلڑ, یعنی کہ جو سر غدود بڑا تھائرائڈ کا بڑھ جاتا ہے, اس کے بارے میں لوگوں کا بہت زیادہ فیئر ہے. تو اس کے بارے میں تھوڑا سا ایکسپلین کر دیجئے کہ کس سٹیج کے اوپر ہم نے اس کو انٹروین کرنا ہے, نارملی کس میڈیکل ایشوز کے ساتھ ہم اس کو ٹریٹ کر سکتے ہیں. لوگ بڑا ڈرتے ہیں کہ جی کٹ لگے گا بہت بڑا پوری گردن کے اوپر. تو آپ سر سے شروع کریں پہلے میڈیکلی اور along with the سرجری. جی بہت شکریہ ڈاکٹر علی. آپ نے صحیح کہا کہ یہ میراث ہے جو کہ پروفیسر امیر الدین صاحب سے شروع ہو کے پھر پروفیسر ظفر حیدر شاہ صاحب, پھر پروفیسر خواجہ عظیم اور پھر پروفیسر امیر افضل تک پہنچی ہے. ایگزیکٹلی. یہ آلموسٹ کوئی 100 ایئرس کا پورا ایک سفر ہے جو کہ سینہ بسینہ اور سکلز کی ٹرانسفر یہاں تک پہنچی ہے. دوسری بات یہ کہ جو آپ نے گلڑ کی بات کی ہے, یہ بہت کامن ڈیزیز ہے, خاص طور پر ہلی ایریاز میں, لائک ہمارا جہلم ہے, اس سے اوپر چلے جائیں پوری پٹی جہاں پر پہاڑی پٹی ہے, وہاں سے لے کے سیالکوٹ کا ایریا, گجرانوالے سے اگلی طرف جہاں پر آیوڈین کی کمی ہے, تو یہ بیماری عموماً وہاں پر ہوتی ہے. اس کو ہم کہتے ہیں یہ پریولنس اس کی وہاں پر زیادہ ہوتی ہے, لیکن اسپوریڈک کیسز بھی ہوتے ہیں جو کہ ہر جگہ پہ مل جاتے ہیں. لاہور میں بھی مل جائیں گے آپ کو, کراچی بھی مل جائیں گے. لیکن اس ڈیزیز کو اگنور کیا جاتا ہے. کیوں اگنور کیا جاتا ہے؟ کیونکہ یہ نظر اس طرح نہیں آتی جتنی یہ گمبھیر ہے. اس کے دو مسائل ہیں. ایک تو ظاہری طور پر نظر آتی ہے, گلے کے سامنے کوئی چیز پھولی ہوئی, لٹکی ہوئی, بڑی ہوئی نظر آتی ہے, جو کہ ینگ فیمیلز میں خاص طور پر ارلی ایج میں اگر ہو, اور یہ ہے بھی کامن ڈیزیز آف ارلی ایج کی کچھ کنڈیشنز میں. اور جب جو کاسمیٹیکلی جس کو ہم کہتے ہیں نظر آنے میں بری لگتی ہے, اس کے باوجود کچھ لوگ اس کو اپنے دوپٹے سے کور کر لیتے ہیں, چھپا لیتے ہیں, لیکن علاج کی طرف نہیں آتے, کیونکہ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ شاہ کے قریب ہے, اس کا علاج کروائیں گے, اگر آپریشن کروائیں گے تو خدا نخواستہ. اور واقعہ کچھ ایسے لوگوں کے ایسے وہمات ہیں جو کہ حقیقت بھی ہیں. اگر آپریشن اس کے بارے میں ٹھیک طرح سے نہ کیا جائے تو آواز کا تبدیل ہونا یا ہاتھ پاؤں کا مڑنا, کیلشیم کا کم ہونا, یہ سارا اس کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہے. لیکن بہت ساری جگہوں پہ ایون اس کا اتنا, یہ ہمارا سب سے میٹابولک ہارمون جو سب سے امپورٹنٹ ہے تھائرائڈ ہارمون ہے, جس کو ہم ماسٹر گلینڈ کہتے ہیں, جس نے تمام سیلولر لیول پہ جا کے آپ کو ایک انجن کے طور پہ کام کرنا ہے. مائٹوکونڈریا کے لیول پہ اس نے انرجی پرووائڈ کرنی ہے. تو اگر یہی ڈیفیشنسی ہے, یہی کم ہے, تو بچوں کی گروتھ سے لے کے ان کی پیوبرٹی میں ڈیلے, نمبر 3 ان کی انفرٹیلٹی, ایجنگ فیکٹر ارلی, یہ ساری تبدیلیاں اس میں آ جاتی ہیں. اس لیے اس بیماری کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے. اور بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے آج اس ٹاپک کو چھیڑا ہے. بالکل, ادروائز یہ بہت سارے لوگ خوف سے اس کے بارے میں بات بھی نہیں کرتے. ایگزیکٹلی. میں اب تھوڑا سا ایجوکیٹ کرنا چاہتا ہوں ماسز کو. دیکھیں جس طرح سر ابھی فرما رہے ہیں, تھائرائڈ آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ جی لیور کا ٹیسٹ ہے, جس ہم ابھی تھوڑے پہلے بات کر رہے تھے, لیور کے ٹیسٹ, لیور ٹیسٹ مینس لیور فنکشن ٹیسٹ, LFTs. اسی طرح تھائرائڈ فنکشن ٹیسٹ ہوتے ہیں. تھائرائڈ فنکشن ٹیسٹ کے اندر آپ نے T3, T4 اینڈ TSH, ابھی ہم سر سے مزید اس میں بارے میں لیں گے. اگر یہ تھائرائڈ ہارمون کم پیدا ہو رہا ہے تو اس کے اپنے سر مسائل ہیں, اور اگر تھائرائڈ زیادہ پڑ رہا ہے تو اس کے اپنے مسائل ہیں. اور اگر آیوڈین کی کمی ہوگی تو تھائرائڈ کا اٹ سیلف ہائپرپلیزیا شروع ہو جائے گا اور وہ گلٹ بننا شروع ہو جائے گا. اور اگر خدا نہ خواستہ اس پہ انفلیمیشن ہو جائے گی سر, ہاشیموٹوز یا اس طرح کی جو ہے, تو اس کے ساتھ اس کی اپنی کنڈیشن. سو آج ہم جس سر بات زیادہ کریں گے, ہم آئی ریئلی وانٹ کہ ہم ماسز کو ایجوکیٹ کریں آپ اس میں, کہ اگر صرف گلٹ بڑا ہو گیا ہے تو اس کو بھی سر اگنور جس طرح فرما رہے ہیں کہ نہیں کرنا چاہیے. اور سر آپ کے پاس زیادہ جو کلینکل پریکٹس, مطلب آپ جیسے 100 سال سے زیادہ کا وہ کلینکل تجربہ اور لیگیسی ہے جو آپ اس کو ہولڈ کر کے چل رہے ہیں,